السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2020 ختم ہونے کو ہے، آج 21 دسمبر ہے، یعنی 9 دن باقی ہیں 2021 شروع ہونے میں۔ نیا سال آنے والا ہے، پرانا سال ختم ہونے والا ہے، یعنی اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہونے والا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال ہو مبارک۔ بہرحال آج میں آپ کو تاریخ کے بارے میں بہت زیادہ اہم اور ضروری باتیں بتلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور جب سے دنیا کے اندر پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، اسی وقت سے تاریخ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نہ کسی طرح لوگوں نے تاریخ کو متعین کیا ہے، تاریخ کو فکس کیا ہے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی اور تاریخ کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی تو لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اتارے جانے سے تاریخ شمار کی۔ اس کے بعد طوفان نوح سے، پھر نار خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اس سے تاریخ لوگوں نے شروع کی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں وزیر بننے سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکلنے سے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی ان لوگوں سے، ان انبیاء کرام کے دنیا میں آنے سے لوگوں نے اپنی اپنی تاریخ کو متعین کیا۔ اس کے بعد ہر قوم اپنے اپنے علاقے میں کسی اہم واقعے کو تاریخ اور سن قرار دیتی تھی۔ کس قوم نے کس واقعے کو سن قرار دیا، کس واقعے سے اپنی تاریخ شمار کی، تاریخ گننا شروع کی، اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو وہ بہت لمبی ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر کئی قسم کی تقویم چلتی ہیں، کئی قسم کی تاریخ چلتی ہیں، کئی قسم کے کیلنڈر چلتے ہیں، جیسے شمسی، قمری، نجومی، عیسوی، ہندی، تاریخ رومی اور تاریخ الہی وغیرہ۔ مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور اس وقت جو تاریخ اور جو کیلنڈر ہمارے یہاں چلتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ان تینوں کیلنڈروں کی مختصر باتیں میں آپ کو ضروری باتیں بہت کم لفظوں میں بتلا رہا ہوں۔ سب سے پہلا ہے اسلامی کیلنڈر، اس کو ہجری تاریخ بھی کہتے ہیں، ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ 12 ربیع الاول جمعے کے دن مطابق 27 ستمبر 622 عیسوی کو مدینہ منورہ پہنچے۔ لہذا مسلمانوں نے ہجرت کے واقعے کو اہم اور ضروری قرار دے کر اسلامی سال نبی کی ہجرت سے ہی شروع کر دیا۔ اسلامی کیلنڈر کے مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، 28 اور 31 کبھی نہیں ہوتے۔ یہ سال 354 سے کم اور 355 دنوں سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے۔ اس کیلنڈر میں انگریزی کیلنڈر سے 10 دن اور 21 گھنٹے کم ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے جس میں محرم، صفر وغیرہ یہ جو مہینے ہوتے ہیں، رمضان وغیرہ، اس کیلنڈر میں انگریزی کیلنڈر سے 10 دن اور 21 گھنٹے کم ہوتے ہیں، اور اس کیلنڈر کا نظام کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ 34 سال کے بعد ہر 34 سال میں دن اور مہینے گھوم پھر کر واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ دوسرا کیلنڈر ہے عیسوی، اس کو تاریخ انگریزی اور میلادی بھی کہتے ہیں۔ یہ تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے رائج ہے۔ اس میں مہینے کے دنوں کی تعداد 30 اور 31 ہوتی ہے، لیکن ایک مہینہ اس کے اندر فروری کا ہے۔
3 साल तक फरवरी का महीना 28 दिन का और चौथे साल 29 दिन का होता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस साल फरवरी का महीना 29 का है या 28 का है या 29 का? तो उसके बारे में अहले इल्म ने ये फार्मूला बतलाया है, ये फार्मूला मुरतब किया है कि जो साल 4 से पूरा तकसीम हो जाए, जैसे 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, यानी हर चौथा साल ये 4 से पूरा तकसीम हो जाएगा। 2016 को तकसीम कर लीजिए, ये 2020 चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। 2020 को 4 से तकसीम कीजिए, पूरा तकसीम हो जाएगा। अब 2020 के बाद 2024 आएगा, उसके बाद 2028 आएगा, हर चौथा साल अगर हम उसको 4 से तकसीम करेंगे, पूरा तकसीम हो जाएगा, तो उस साल फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे। ये जो 2020 ख़त्म होने वाला है, इस साल फरवरी के महीने में 29 दिन थे। उसके बाद 2021, 2022, 2023 इन 3 सालों में फरवरी के महीने में 28 दिन होंगे। फिर उसके बाद 2024 आएगा, तो 2024 में फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे। अंग्रेज़ी कैलेंडर जो है, इसमें 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। यानी अंग्रेज़ी कैलेंडर जो है ये 365 दिन और 6 घंटे का होता है। 3 साल तक ये 6 घंटे छोड़ दिए जाते हैं और फरवरी का महीना इन 3 सालों में 28 का होता है। फिर चौथे साल पिछले 3 सालों के छोड़े हुए 6 घंटों को हिसाब में लेकर फरवरी के महीने को 29 दिनों का कर दिया जाता है और ये साल 365 का नहीं बल्कि 366 दिनों का होता है। जैसे 2020 ये 366 दिन का हुआ है और हर चौथे साल ऐसा ही होगा। बहरहाल तीसरा कैलेंडर और आखिरी कैलेंडर मैं आपको बतला रहा हूँ, तारीख़ हिंदी, जिसमें चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन ये जो महीने होते हैं ये उसमें होते हैं। तो इसका दूसरा नाम विक्रमी भी है। ये सन हिजरी से तकरीबन 637 साल पहले, यानी सन हिजरी जो इस्लामी कैलेंडर है इससे तकरीबन 637 साल पहले, और सन ईसवी से अंग्रेज़ी कैलेंडर से 57 साल पहले गुजरात के काठियावाड़ इलाके में राइज था, वहाँ पर ये कैलेंडर चलता था। ये कैलेंडर भी चांद के हिसाब से चलता है, लेकिन हर चौथे साल ये लोग लोंद का महीना बढ़ाकर साल 13 महीनों का मान लेते हैं और फिर उसके बाद चौथे साल के बाद जो 5वां साल होगा उस साल को फिर दोबारा चांद के हिसाब से कर लेते हैं। तो बहरहाल ये थी इन तीनों कैलेंडरों की हकीकत और इनके बारे में बहुत ज़रूरी वो बातें जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं।